تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء، وہ انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ لہٰذا تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اس میں یہود کو سب سے پہلے خبردار کیا جا رہا ہے۔ یہود جو کہ حد رجم کا انکار کرتے تھے، یعنی سنگسار کرنے کا انکار کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارے لیے ترغیب یہ ہے کہ اپنے اسلاف، اپنے انبیاء، اپنے احبار، اپنے علماء، اپنے ربانیین کا مسلک اختیار کرو۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں کی گئی، اور وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو تورات ہی پر عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے، اور ان کے درمیان اسی کے احکام کے مطابق فیصلہ بھی کرتے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ ان کی نبوت کا مقصد تورات ہی کی شریعت کو زندہ کرنا تھا۔ الذین اسلموا، اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کی تعریف کی ہے کہ انبیاء فرما بردار تھے، سارے انبیاء، اور اس کا معنی کیا ہے کہ وہ دین ابراہیم کے تابع تھے یا پھر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو جان بوجھ کر تورات کے فیصلے کو چھپاتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ باوجود زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے کے یہ کافر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اسی طرح أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ یہودیوں کی دو جماعتوں کے بارے میں نازل فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک جماعت دوسری پر زمانہ جاہلیت میں غالب آ گئی تھی، حتیٰ کہ ان کا اس بات پر معاہدہ ہو گیا کہ اگر غالب جماعت نے مغلوب کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 50 وسق ہوگا۔ وسق ایک پیمانہ ہے، لیکن مغلوب جماعت کے کسی فرد نے غالب جماعت کے کسی فرد کو قتل کر دیا تو اس کا فدیہ 100 وسق ہوگا۔ یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ دونوں جماعتیں ہی مغلوب اور ذلیل ہو گئی۔
حالانکہ ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب نہیں آئے تھے، اور اس قانون پر ان کی موافقت بھی نہیں کی تھی۔ ابھی آپ مدت صلح میں تھے کہ اسی دوران میں مغلوب جماعت نے غالب جماعت کے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس کے فدیے کے طور پر 100 وسق ارسال کرو۔ مغلوب جماعت نے کہا کہ بھلا ان دو قبیلوں میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ جس کا دین ایک ہو، نسب ایک ہو، شہر بھی ایک ہو، ان میں سے ایک کی دیت تو پوری ہو اور دوسرے کی دیت نصف ہو؟ ہم نے تو تم سے یہ معاہدہ تمہارے ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ہم تمہیں یہ فدیہ نہیں دیں گے۔ قریب تھا کہ اب جنگ شروع ہو جاتی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا فیصلہ کرا لیں گے۔ غالب جماعت جنہوں نے فدیہ لینا تھا، انہوں نے اس موقع پر آپس میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنا تم کمزور جماعت کو دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 2 گنا لے کر تم کو دیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ انصاف کریں گے، یعنی برابر کا فدیہ ہوگا۔ اور یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محض ہمارے ظلم اور ڈر کی وجہ سے ہم سے یہ معاہدہ کیا تھا۔ لہذا کسی کو خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو تو تمہیں یہ بتا دے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کو منصف تسلیم کر لو، اگر تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو منصف تسلیم نہ کرو۔ انہوں نے کچھ منافقوں کو خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے وہ یہودیوں کو پتہ چل جائے۔ جب یہ منافق دربار رسالت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو ان کے تمام مقاصد اور ارادوں سے متعلق آگاہ کر دیا، اور اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک، اور ان آیات میں انہی کی طرف اشارہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی شخص اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہیں کرنا چاہتا وہ یاد رکھے کہ وہ انکاری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کریمہ میں؟ بے شک ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ انبیاء شریعت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ فرما بردار تھے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو یہودی بنے اور رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اس میں بما کی با کا تعلق الربانیون اور الاحبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا تھا تو یہ درویش لوگ، یہ علماء، تعلیم یافتہ لوگ یہودیوں کے درمیان تورات کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء نے انہی کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کا محافظ مقرر کیا تھا۔ اور شہداء، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تورات کے اللہ کی طرف سے ہونے پر گواہ تھے۔ اور دوسری رائے یہ ہے، بعض علماء نے بِمَا اسْتُحْفِظُوا کی با کا تعلق یحکم سے بیان کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔
تورات کی حفاظت کے ذمہ دار اور اس کے محافظ تو علماء اور رب والے لوگ بنائے گئے تھے، مگر قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگرچہ قرآن کی حفاظت کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے علماء اور ربانیین سے ہی لیا ہے، مگر اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھانے کی وجہ سے تورات اور قرآن کے محفوظ رہنے میں جو فرق ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، یعنی تم بھی اپنے انبیاء اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلو اور تورات میں کوئی تحریف نہ کرو، نہ اسے چھپا کر نہ غلط مسئلہ بتا کر دنیا کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ دنیا جتنی بھی ہو قلیل ہے، حق بات کہنے میں لوگوں کی پرواہ نہ کرو، نہ ان سے ڈرو، بلکہ صرف اللہ کے انتقام اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکام پر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں لازم کی ہیں۔ نمبر 1، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کوئی حاکم ہے چھوٹے پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر، اس کے ماتحت لوگ ہیں، تو پہلا کام کیا ہے؟ خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ سورہ صاد آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ نمبر 2، صحیح فیصلہ کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرے، لوگوں کا خوف دل میں نہیں رکھنا، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے مت ڈرو، لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کریں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، مال کی خاطر احکام نہ بدلو۔ یہ تینوں باتوں کا ذکر اس آیت میں آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ 3 چیزیں حکام کے لیے لازم ہیں جو ان کو اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر آخری بات کیا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ اس کا پس منظر میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ مزید ایک روایت آتی ہے سنن نسائی میں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیات یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کی دیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ بنو نذیر کے مقتولوں کو یہ شرف حاصل تھا کہ ان کی پوری دیت ادا کی جاتی تھی، کہ مکمل دیت ان کی ادا کی جاتی تھی، جبکہ بنو قریظہ کے مقتولوں کی نصف دیت تھی۔ بنو نذیر کے مقتولوں کی مکمل دیت تھی، بنو قریظہ کے مقتولوں کی آدھی دیت تھی۔ یہ سلسلہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، ایک غالب ہے اور ایک مغلوب ہے، ایک کی شان بہت زیادہ کر دی اور ایک کی کم کر دی۔ انہوں نے اس سلسلے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان آیات کو نازل فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مسئلے میں حق اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور سب کی دیت برابر قرار دے دی۔ انصاف بھی یہی تھا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ہم نے اس میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں میں برابر بدلہ ہے۔ پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اس آیت میں بھی یہود کو ڈانٹا جا رہا ہے، یعنی جس طرح انہوں نے رجم کے حکم کو تبدیل کر دیا تھا، اسی طرح ان پر جانوں اور زخموں میں برابری رکھی گئی تھی جو اب بھی تورات میں موجود ہے، مگر انہوں نے اس کو بھی تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی قبائل میں سے بنو نذیر طاقتور اور بنو قریظہ کمزور تھے، اس لیے یہودی بنو نذیر کا قصاص تو بنو قریظہ سے لے لیتے، لیکن بنو قریظہ کا قصاص بنو نذیر سے نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے مقتول کی دیت دے دیتے۔ اس آیت میں جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان کے حجت ہونے پر اجماع ہے، لہذا عورت کے بدلے قاتل مرد ہی قتل کیا جائے گا، خواہ چھوٹے قبیلے کا ہو یا بڑے کا، قصاص میں سب برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے، مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت یعنی جان کے بدلے جان سے مطلب یہ نکالا ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا، مگر صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ہم نے اس آیت میں یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص رکھا ہے، اور کس حد تک رکھا ہے یہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اور کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور زخموں کا سب زخموں کا برابر بدلہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھپھی نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا، جھگڑا ہوا۔ انہوں نے لڑکی کے خاندان سے معافی کا مطالبہ کیا، لیکن خاندان والوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی فرما دیا کہ قصاص دینا ہوگا۔ تو اس کے بھائی حضرت انس بن نضر نے کہا کہ کیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، اللہ کی کتاب میں قصاص کا یہی حکم ہے۔ اس نے عرض کی، نہیں اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یعنی ایک دکھ بھی تھا، ایک تکلیف تھی، اور ایک مان کے ساتھ کہہ دیا۔ تو بعد میں عورت جس کا دانت ٹوٹا تھا، اس کے خاندان کے لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے معاف کر دیا، اور قصاص کا مطالبہ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں اگر وہ اللہ کی ذات کو قسم دے دیں، اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو مقابلے پر لوگ تھے ان کے دل میں رحم ڈال دیا، وہ راضی ہو گئے، انہوں نے معافی دے دی۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔
قاتل نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارث سے کہا اگر یہ سچ کہتا ہے اور تم نے اسے قتل کر دیا تو تم آگ میں جاؤ گے۔ یہ سن کر ورثاء نے اسے چھوڑ دیا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے قرآن و سنت کے خلاف ایسے ایسے احکام ایجاد کر لیے ہیں جن کی موجودگی میں قصاص تقریباً ناممکن ہے۔ مثلاً بعض اقوام نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو آگ سے جلا کے مارے یا پھر تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کرے تو قصاص ہوگا ورنہ نہیں۔ چنانچہ خواہ جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے بھاری پتھر مار مار کر کوئی قتل کر دے تو قصاص نہیں ہوگا۔ یہ ایسے قوانین بعض اقوام نے ایجاد کیے ہیں جو کہ قصاص کے مقابلے پر لائے ہیں، جس سے قصاص تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح قتل کرے کہ پتھر مار دیا تو قصاص نہیں ہے بلکہ دیت ہوگی، حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کا سر پتھروں سے اسی طرح کچلا تھا جس طرح اس نے ایک بچی کا سر کچلا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق قتل کے ارادے سے اگر جان بوجھ کر قتل کرنا ثابت ہو جائے پھر قصاص ہے، خواہ کسی بھی طرح قتل کیا ہو۔ مثلاً بعض اقوام کا کہنا ہے کہ کوئی کسی کو ڈبو کر مار دے، بھوکھا رکھ کر مار دے، برف کے بلاک میں رکھ کے مار دے، اس میں قصاص نہیں ہے کیونکہ اس نے کوئی آلہ یوز نہیں کیا مارتے ہوئے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے کہ قصاص ہوگا۔ والجروح قصاص، بلکہ زخموں کا بھی بدلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کے گھٹنے پر ایک سینگ مار کر زخم کر دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول مجھے قصاص دلا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو، مگر اس نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مجھے قصاص دلائیے۔ آپ نے اسے قصاص دلا دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تمہارا زخم پتہ چل جائے کہ وہ خراب ہوتا ہے بہت زیادہ یا صحیح رہتا ہے یا بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے جلدی کی اور قصاص دلا دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم نے میری نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور کر دیا، اب تمہارا لنگڑا پن رائے گا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس وقت تک زخم کا قصاص نہ لیا جائے جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ والجروح قصاص، اس کا یہ معنی ہے کہ اس وقت تک قصاص نہ لیا جائے جب تک زخمی شخص تندرست نہ ہو جائے۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، پھر جو اس قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ معاف کر دینا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کے جسم کا کوئی حصہ زخمی کر دیا جائے پھر وہ اسے معاف کر دے تو جتنا اس نے معاف کیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس چیز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا
مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اگر قرآن و حدیث کا انکار تو نہیں کرتا مگر اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظالم ہونا ہے۔ انکار نہیں کر رہا لیکن اس کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کرتا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانوں پر بِعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اس سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا تھا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اسے انجیل دی، فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین، جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ایسی انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے تورات تھی، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ میں نے پہلے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت یا نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی اسی شریعت پر چلتے تھے، اور انجیل بھی اسی شریعت پر چلنے کا حکم دیتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تورات میں نازل کیا تھا۔ سب کچھ اسی کو لے کر وہ آگے چل رہے تھے۔ تورات، انجیل اور پھر قرآن مجید کے متعلق ھدی و نور، یہ اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں کہ یہ کتابیں ہدایت تھیں۔ قرآن مجید آج بھی ہدایت ہے، یہ دنیا اور آخرت کے حقائق کے بیان پر مشتمل ہے، نور ہے، روشنی ہے، اس لحاظ سے کہ انسان کے لیے عملی زندگی میں رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے۔ ان سب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، جن کو اللہ نے انجیل عطا کی اور جنہوں نے تورات کی تصدیق کی، خود بھی کی، اور انجیل میں بھی تورات کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ تبدیلی آئی کہ اس کے بعض احکام کو انجیل میں نازل شدہ آیات کے ذریعے منسوخ قرار دیا گیا، یعنی تورات کے بعض احکامات کو، لیکن کوئی نئی شریعت نہیں آئی، شریعت وہی تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور لازم ہے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ اہل انجیل کا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر لازم ہے کہ انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں اور دلائل ہیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، وہ ان کو چھپانا چھوڑ دیں، ان کے غلط تعویلیں کرنا چھوڑ دیں، بلکہ انجیل کے حکم کے مطابق مسلمان ہو جائیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ نافرمان ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں اترا ہوا اللہ کا حکم نہیں مانا، یعنی انجیل میں بھی یہی گواہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی ہے، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر محافظ ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے۔ فیصلہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا ہے۔ اب پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تورات اور انجیل کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور اہل کتاب کو ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ مہیمنن کے معنی ہے محافظ یا پھر نگہبان اور شاہد۔ قرآن مجید سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، یعنی ہدایت کے جو علوم، معانی اور مضامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب کمال امانت کے ساتھ قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید یہود کی تحریفات اور غلط تعویلات کو بیان کرتا ہے۔ یہ معنی بھی ہے کہ تورات اور انجیل کے ہر حکم کو قرآن کی آیات پر پرکھ کر دیکھا جائے گا، صحیح اترنے کی صورت میں قبول کیا جائے گا ورنہ رد کیا جائے گا۔ لہذا حکم کیا ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ پیچھے ہم نے آیت نمبر 42 میں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات میں فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ یاد ہے آپ کو؟ کل کے لیسن میں پڑھا ہم نے۔ لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کے مطابق فیصلہ فرمائیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اب اس کے مخاطب یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہے، مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت اور طریقے مختلف رہے ہیں۔ ہر بعد میں آنے والے نبی کی شریعت میں پہلی شریعت سے مختلف احکام پائے جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل اور قیامت تک کے لیے ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی سب کا دین اور اصول تو ایک ہے، لیکن اختلاف جو کچھ بھی ہے وہ صرف فروعی احکام کی حد تک ہے۔
اب آخری نبی کے بعد نہ کسی پہلے نبی کے احکام اور مسائل پر عمل کیا جائے گا، نہ امت کے کسی امام مجتہد کے قول، رائے یا فتویٰ پر عمل کیا جائے گا، قرآن و حدیث کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن ایک امت کیوں نہیں بنایا؟ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ ٹیسٹ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے، آزمائے، جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کے بعد تمہیں چیک کرے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تمہارا یہی کام ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو جبراً سب کو ایک امت ہی بنا دیتا، مگر یہ اختلاف کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا اختلاف ہے ہی کیوں، ہم ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہوتے، بس ایک جیسے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان چاہتا ہے کہ عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، تم ان کو کیسے استعمال کرتے ہو، جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے، شریعت دی ہے، سیکھو تاکہ اس کے مطابق پھر جزا اور سزا ملے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، بحثوں کو چھوڑو، نیکیاں اختیار کرو، شریعت اب یہی حکم دیتی ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، فکر نہ کرو۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، کون صحیح ہے اور کون غلط، کون درست ہے اور کون درست نہیں ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ پہلا حکم کیا ہے؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، دوسرا حکم یہ ہے۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ ان سے بچ جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب اگرچہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مگر آپ ان کے باہمی اختلافات سے متاثر نہ ہوں، آپ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے یا مصلحت کی خاطر کوئی خواہش آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو اللہ کے نازل کردہ احکام سے ہٹا دے، ایسا نہ ہو جائے کہ بار بار آپ کے سامنے یہ فیصلہ لے کر آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو ہٹا دیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، یہ تو اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی کہ آپ گمراہ نہیں ہوئے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 105 اور 106 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
اللہ نے یہ کتاب اتاری کیوں ہے؟ تاکہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ ان کی مرضی آپ نے نہیں ماننی۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے حکم سے بہکا دیں، ان کے احکام کی پیروی نہیں کرنی، ان کی باتیں نہیں ماننی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اب شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے قیامت تک جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں ان کی پیروی ہی کی جائے۔ اب نہ تورات پر عمل کیا جا سکتا ہے نہ انجیل پر۔ اب اگر کوئی کتاب راہ نجات ہے تو وہ صرف قرآن ہے، کوئی شریعت نجات کا باعث ہے تو وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 47 میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اب اہل کتاب سے بھی یہی تقاضا ہے۔ اب وہ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک وہ اسلام کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے کہ اہل کتاب اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کرتا ہے کس کی؟ جو تمہارے پاس ہے، تورات کی، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا پھر ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے والے دن کے لوگوں پر لعنت کی تھی۔ اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور وہ یہ کہے کہ تورات بھی تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، نہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اب قرآن پر ہی ایمان لانا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 19 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہ رسول ایک وقفے کے بعد آیا ہے تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تحقیق بشیر بھی آ گیا اور نذیر بھی آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 170 میں آپ پڑھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب نجات ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہی نجات ہے، لیکن اس کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں ان کو سزا ملے، یعنی اللہ یہی چاہتا ہے، پھر جس کے اندر ہدایت نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق سے محروم رکھے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ثابت ہوئی ہے، جلا وطن کیا گیا ان کو، جزیہ یا پھر قتل کی سزا، کیونکہ ان لوگوں میں انصاف پسند لوگ تھوڑے ہی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کو بہت سارے نقصانات پہنچتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کہا کرتے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور کہا ان میں سے بہت سارے لوگ یقیناً نافرمانی کرتے ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آیت کے اس حصے کو دیکھتے ہیں،
افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر اور جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، جس کی بنیاد ذاتی خواہشات پر ہوتی تھی، جس میں کمزور کا حق مارا جاتا اور طاقتور کی طرفداری کی جاتی تھی؟ اسی کا نام یہودیت ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے درجے والے، ان کے لیے بدلے بھی ہیں، قصاص بھی ہیں، جن کے رتبے زیادہ ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کمزوروں پر حدود قائم کرتے اور مالدار جو طبقہ تھا اس کو چھوڑ دیتے۔ کہا کیا تم یہ چاہتے ہو آج بھی ایسے ہی فیصلے ہوں؟ لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بعض مسلم حکام نے ایسے احکام اور بہانے ایجاد کر لیے ہیں کہ اللہ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ مثلاً بعض ممالک میں شراب کی ایک دو قسمیں چھوڑ کر باقی نشاور چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ زنا پر حد ختم کر دی گئی ہے، قصاص کو باطل کر دیا گیا ہے، سود کی کئی طرح کی صورتیں حلال کی گئی ہیں۔ اسی طرح چور کے لیے بھی ایسے معاملات رکھے ہیں کہ رشوت دے کر وہ نجات پا لیتا ہے۔ کہا تمہیں کیا ہے، تم دوبارہ سے جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے ہاں لوگوں میں سے ناپسندیدہ ترین شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو، اور وہ بھی جو کسی انسان کا ناحق خون بہاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جن کو یقین ہی نہیں ان کو فیصلے پر بھی یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے مقرر کیے ہیں وہ بہترین ہے۔ حدود قائم ہوتی ہیں، معاشرے سے ظلم ختم ہوتا ہے، امن آتا ہے۔ ایسے تو نسلیں برباد ہو جائیں گی کہ دوبارہ سے انسان یہی چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے فیصلے کیے جائیں، یعنی غریب کو تو مارا جائے لیکن امیر کو چھوڑا جائے۔ اللہ سے بہترین فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو یقین رکھتا ہے اسی کو یقین نصیب ہوتا ہے، اسی کو ایمان ملتا ہے، کامل یقین اور توکل آتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔